ہم پر تیرا خاص کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تجھ سے قائم اپنا بھرم ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حاضرین مکرم، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتامی مرحلوں میں ہے، اور یہ رحمت کا عشرہ ہے جو گزر رہا ہے، اور جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ بخشش کا اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اپنی امت کو جو تعلیمات دیں، جو رہنمائی فرمائی، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اے لوگو، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز پاس ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، اس کی قدر کم کرتا، جو دور ہوتی ہے، دیر بعد ملتی ہے، اس کی قدر زیادہ کرتا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ دو بڑے خاص حوالے اپنی امت کو عطا کیے، جن کا تعلق اسی ماہ رمضان سے ہے۔ پہلا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا پورا تعارف اس ایک ٹکڑے میں ہے۔ جو شان، جو مرتبہ، جو مقام اس مہینے کو ملا ہے وہ قرآن کی برکت سے ملا ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا حوالہ شب قدر کا ہے، جو اس پورے مہینے کی خاص الخاص رات، عزت والی اور عظمت والی رات ہے۔ اس کی شان بھی یہی بیان کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ
کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہو، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ مہینہ رمضان کا، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ کو فرمایا یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور شب قدر یہ ساری راتوں کی سردار ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں قرآن پاک کے ساتھ۔ آج یہ مہینہ ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ اہل ایمان اپنے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو، تعلق بالقرآن کو درست کرو۔ قرآن پاک میں تقریباً 55 نام ہیں خود قرآن کے، اس میں سے ایک نام ہے الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل فرمایا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کا پیمانہ، اس میں یہ لفظ موجود ہے، فے رے کاف، فرق فرقان کے اندر ہی موجود ہے۔ الف اور نون ہٹا دیں وہ کیا بچا؟ فرق۔ یہ قرآن ہمیں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ قرآن، یہ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اللہ نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، بلکہ تمام نبیوں کا بھی نبی بنایا، تمام رسولوں کا رسول بنایا، اور معجزے پہلے نبیوں کو بھی دیے، لیکن جو معجزہ، جس طرح کا معجزہ، جس شان کا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ ان معجزوں میں بھی جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یعنی یہ کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ کا نور بھی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ تمہارے پاس دو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں اپنی طرف سے، ایک اپنی برہان، اپنے وجود کی دلیل۔ انسان دلیل مانگتا ہے ہر دعوے کی، ہر چیز کی، ہر بات کی۔ وہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن دعویٰ بھی ہے اور قرآن دلیل بھی ہے، قرآن دعوت بھی ہے اور قرآن دلیل بھی ہے۔ جو لوگ اس قابل تھے کہ اس پہ غور کر سکیں، انہوں نے فوراً دلیل مانگی، اور قرآن نے پھر ان کو صرف دلیل نہیں دی بلکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند کر دیے، چیلنج بھی کر دیے، اپنا حق ہونا منوایا، اور پھر ان کفار عرب کو، قریش عرب کو، فصاح عرب کو چیلنج دے دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے لوگو جو ہم نے اپنے اس عبد خاص پر کلام نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔
وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور سارے اپنے ماہرین جمع کر لیے، لیکن کفار، غیر مسلم، مشرکین وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایسی کتاب تو کیا، ایسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قرآن کا جو معجزہ ہونا ہے یہ ایسا با کمال ہے، ورنہ معجزہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، کافر کلمہ پڑھ لے یا اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ لیکن قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن پر کوئی ایمان لایا یا نہیں لایا یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن نے اپنا قرآن ہونا منوایا، غیروں سے بھی منوایا۔ کہ 3 بڑے لوگ تھے وہاں پر، ایک ابو جہل تھا، ایک اخنس بن شریک تھا، اور ایک حضرت ابو سفیان تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپس میں چونکہ تینوں بڑے سردار تھے تو مشورے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیسے روکیں کہ وہ قرآن نہ سنیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن نہ سن لیں، یا کوئی قاری پڑھ رہا ہو اس کی کوئی آیت نہ سن لیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک بار ہم جا کے خود سنتے ہیں، پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں، کیونکہ ہم سے بڑا ماہر، دانا، جہاندیدہ، تجربہ کار کوئی بھی نہیں۔ تو یہ رات کو باری باری چھپ کے گئے، کیونکہ اس وقت دن میں اعلانیہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالت کفر زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن پہ پابندی لگا دو، دین پہ پابندی لگا دو، تقریر پہ پابندی لگا دو، خطاب پہ پابندی لگا دو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، نہ اس کا رہنے والا کوئی تصور کر سکتا۔ جو ملک ہم نے دین کے نام پہ لیا ہو وہاں ہمیں یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں اسپیکر کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا، بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا وائرس ہمارے درمیان کہیں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ چونکہ یہ فرقان ہے قرآن، تو حق اور باطل کی جنگ کا سلسلہ قیامت سے ازل سے قیامت تک جاری ہے۔ یہ فرق کرنا سکھاتا ہے غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں۔ خود انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج میں غلط چیز آ جائے، باطل آ جائے، تو قرآن اسے بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ بیماری چلی گئی ہے، یہ وائرس چلا گیا۔ شرط کیا ہے کہ اس کا قرآن سے تعلق، قرآن دل میں ہو، سینے میں ہو۔ یہ قرآن ہے نا جس نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ یہ شرح صدر کہاں سے آتا ہے؟ یہ قرآن کی برکت سے آتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ اب امتی کو سوچنا چاہیے کہ میرا سینہ بھی کھلا ہے کہ نہیں۔ یہ صورتیں صرف رٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ مجھے شرح صدر ملا کہ نہیں ملا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، حضرت حذیفہ پڑھتے تھے، حضرت سالم پڑھتے تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک کے سنا کرتے تھے۔ آپ سوچیں جب خود صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ السلام رات کی تنہائی میں، قرآن ابھی اس وقت پورا نازل نہیں ہوا، ابھی چند صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکی دور ہے، یہ مکے کا دور ہے۔ قاری صاحب کیا کیا آج ساؤنڈ کو؟
مکی دور میں چند صورتیں ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جب یہ رؤسائے قریش رات کی تنہائی میں صرف چیک کرنے کے لیے آئے، ایک آیا، اس نے سنا اور بس سنتا رہ گیا، وہیں پر مبہوت ہو گیا، واپس جانا بھی بھول گیا. جب تک اللہ کے حبیب علیہ السلام پڑھتے رہے وہ سنتا رہا، پورا سن کے پھر گیا. دوسرے دن دوسرا آیا، وہی حال ہوا. تیسرے دن تیسرا آیا، وہی حال ہوا. اب جب میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ کلام نہیں، یہ جادو ہے. یعنی جادو ان معنوں میں کہ جس طرح جادو بندے کو مسحور اور مبہوت کر دیتا ہے، یہ کلام سننے والے پر ایسا اثر کرتا ہے کہ اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. اس لیے بڑی سختی سے اس سے ہمیں لوگوں کو روکنا ہوگا اور بچانا ہوگا. سارا دن لوگوں کو کہتے کہ خبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، ان کا کلام کوئی نہ سنے، کوئی ان کی بات نہ سنے، ان کی تلاوت نہ سنے. اور جب رات ہوتی تو یہ بڑے بڑے سردار کفر کے بے تاب اور بے چین ہو جاتے اور پھر چھپ کے نکلتے جا کے سننے کے لیے کہ دوسرا نہ دیکھ لے. اور دوسرے کو یہ فکر ہوتی کہ تیسرے کو پتہ نہ چل جائے. ایک دن تینوں چھپ کے سن رہے تھے تو آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یہ قرآن کو اللہ نے ظاہری طور پہ بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی، حرف کے اعتبار سے بھی، صوت کے اعتبار سے بھی معجزہ بنایا، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ. ہمارے لوگ تو عجمی لوگ اس شرف سے محروم ہیں، اس سعادت سے محروم ہیں کہ جو کتاب اللہ نے ہماری طرف ہمارے ہی لیے، ہماری ہی ہدایت کے لیے اتاری ہے، جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، جس کے بغیر مسلمانی کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے گھر میلاد ہو رہا تھا. ان کا بیٹا باہر سے پڑھ کے آیا، اس نے کہا جی میں نے ایک بات کرنی اسٹیج پہ جا کے. تو اسٹیج پہ آیا، اس نے کہا جی میں باہر کے ملک میں پڑھنے گیا تھا، ماں سوائے میرے تمام انگریز اسٹوڈنٹ تھے، غیر مسلم تھے، پھر میں مسلمان تھا. تو ہمارے کورس میں عربی زبان کا بھی ایک کورس رکھا گیا تھا، ایک کلاس تھی عربی زبان کی. تو وہ سبھی غیر مسلم، فارنر اور ویسٹرن اسٹوڈنٹس تھے. میں مسلمان بھی تھا، پاکستان سے گیا ہوا تھا. جب میرا تعارف ہوا وہ کہتے ہیں وہ ساری کلاس کے لڑکے حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی. آپ کی کتاب عربی زبان میں ہے؟ کہا جی. تو پھر آپ عربی زبان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو کتاب اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے وہ آپ کو نہیں آتی؟ تو کہنے لگا میں کل زندگی میں اتنا شرمندہ اور شرمسار کبھی نہیں ہوا تھا جتنا میں اس دن ہوا کہ جو کتاب ہدایت اللہ نے ہمارے لیے ہماری طرف اتاری ہے وہی ہمیں نہیں آتی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں کے 10% نے یہاں ہندوستان میں اسی سرزمین پر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لاہور دارالخلافہ تھا مغلوں کا، 10% مسلمانوں نے 90% غیر مسلموں پر حکومت کی ہے. 700 سال، 7 صدیاں. تو
اس وقت کھیتی باڑی کرنے والے بابے کو 2 کا پہاڑا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن وہ ہل چلاتے ہوئے ایسے پڑھتا تھا کہ ہندو بھی رک کے سنتا تھا۔ قرآن آتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مجتہد صحابی، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود علم کی گٹھڑی ہے، اور فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہو ایسے جیسے مجھ پہ اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگو اگر کل کائنات کا علم چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے لوگوں کائنات کی کوئی خشک اور تر کی بات ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور جنہوں نے آقا علیہ السلام سے قرآن پڑھا ان کی شان کیا ہوگی، جنہوں نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھا، جن کو آقا نے باب مدینۃ العلم بنا دیا، سارا دن یہودی کے باغ میں مزدوری کی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور جو کی روٹی کھائی، اور گھر والوں نے ایک ایک کھجور سے روزہ کھولا، ایک ایک کھجور سے۔ جنت کی عورتوں کی سردار، جس گھر کی مالکہ صاحبہ ہو، ایک کھجور سے روزہ۔ حسنین کریمین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے پاس افطاری کے لیے ایک ایک کھجور ہے۔ اور علم کا کیا عالم ہے، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ، آقا علیہ السلام فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر جائیں۔ اور جب مجمع سے خطاب ہوتا تو آپ فرماتے ہیں لوگوں پوچھ لو، علی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ جو اس میں سارے غیر مسلم بھی ہوتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، بڑے بڑے پادری اور راہب بھی، تو کہتے تھے سلونی ما شئتم، اے لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھ لو۔ اگر زمین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو وہ بھی پوچھ لو، آسمان کے رستوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو وہ بھی پوچھ لو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فیضان تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تو سینئر صحابہ تھے، وہ جونیئر ترین سٹوڈنٹ تھے، ان کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی 11 سال کا سٹوڈنٹ ہے، قرآن پڑھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمایا کرتے تھے میں نے حضور علیہ السلام سے قرآن یوں سیکھا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ قرآن پاک یوں پڑھایا آقا کریم علیہ السلام نے، یوں رہنمائی فرمائی صحابہ کرام کی۔ اب جونیئر سٹوڈنٹ کا یہ حال ہے تو سوچیں صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوگا۔ یہ قرآن کا فیض تھا کہ خطیب ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے، ادھر کمانڈر 400 کلومیٹر دور جنگ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا فیض تھا کہ ادھر لشکر کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ادھر امیر المومنین نے ممبر سے فرمایا یا ساری الجبل، اپنے کمانڈر ان چیف کو انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی شریف میں، ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ کر لو کیونکہ دشمن ادھر سے آ رہا ہے۔ کوئی مشین نہیں، کوئی آلہ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، اور امیر المومنین کا پیغام ادھر جا بھی رہا ہے اور ادھر سمجھ آ بھی رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
کیونکہ یہ لوگ قرآن والے تھے، قرآن سے ایسا تعلق تھا، قرآن جسے کہتے ہیں لو لو میں رچا ہوا تھا، رگوں میں دوڑتا تھا، صاحب قرآن سے پڑھا تھا نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان قرآن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے میرا رب سنتا ہے۔ میں جتنی توجہ سے اللہ اس وقت سنتا ہے جب اللہ کا نبی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہو، کسی اور چیز کو رب کائنات اتنی توجہ سے نہیں سنتا۔ اس لیے یہ سورہ مزمل میں جو فرمایا نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب جلدی سے نہ پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں کیونکہ ہم سن رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جس نے اتارا ہے وہ بھی سننا چاہتا ہے، جبریل امین بھی سننا چاہتے ہیں جو لے کے نازل ہوئے ہیں، جو امین وحی ہیں، اور جن پر نازل ہوا ہے ان کو بھی عشق ہے کہ میں دوسرے قاری سے سنوں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں شاگرد ہوں، میں امتی ہوں، میں طالب علم ہوں، اور حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پہ اترا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابن مسعود انی احب ان اسمع عن غیری، فرمایا مجھے یہ شوق ہے اور میرا یہ ذوق ہے کہ اس قرآن کو دوسرے کی زبان سے سنوں۔ فقہا نے اسے ایک ادا سے پتہ نہیں کتنے مسئلے نکال۔ ایک چیز سمجھ آ گئی کہ قرآن خود پڑھنا بھی بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن قرآن دوسرے سے سننا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ حافظ قرآن بھی ہو تو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن تراویح میں ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھ سکتا۔ آج کل یہ بھی لوگ بڑا بار بار مسئلہ پوچھ رہے ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے تراویح پڑھ لیں، یعنی اس کا مطلب تراویح کے علاوہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھ، قرآن کو بوسہ دینا اور چومنا یہ بھی سنت صحابہ ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے بتایا تھا یہ کیا ہے، وہ ایسے پکڑا کرتے قرآن کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یوں پکڑتے اور یہاں لگاتے تھے اور کہتے کتاب ربی کتاب ربی کتاب ربی، کہتے یہ میرے رب کا خط ہے، میرے نام، یہ میرے رب کا مکتوب ہے۔ آج ہمیں SMS پڑھنا آتا ہے، رب کا پیغام پڑھنا نہیں آتا۔ جنہیں شوق تھا اور عشق تھا اس کلام سے، اس کلام نے ان کو سمندروں کی لہروں کے اندر اتارا، بے خوف کیا۔ اور علامہ اقبال نے اسی قرآن سے یہ فیض لیا تھا۔ ان کا خادم علی بخش کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت سے علامہ اقبال فارغ ہوتے تھے تو میں اس قرآن کے نسخے کو دھوپ میں رکھ کے سکھاتا تھا، ان کے آنسوؤں سے ہر صفحہ ایسے تر ہو جاتا تھا جیسے پانی میں ڈبو کے نکالا، وہ قرآن سے تعلق تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فاش گوئے امانچ در دل مزمرست، ان کتابیں نیز چیزیں دیگرست۔ وہ کہتے ہیں لوگوں ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم،
اس کو صرف گتے اور ورقے کی کتاب نہ سمجھنا۔ وہ فرماتے ہیں یہ کتاب زندہ ہے اور مردہ قوموں کو زندہ کر دیتی ہے، حکمتوں والی کتاب ہے اور ذات قدیم کا کلام ہے، ذات قدیم کا کلام ہے، یعنی اللہ کا نور ہے اور اس کی صفت ہے۔ اور کہتے ہیں جو میرے سینے میں راز چھپا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کچھ اور کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فاش بھی کیا ہے، کھولا بھی نہیں۔ کہتے ہیں ان کتابیں نے اس چیز دیگر اصل، یہ صرف کتاب نہیں، قرآن، یہ گتا، یہ جلد، یہ ورقہ، یہ سیاہی تو ہماری سہولت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھو قرآن کے قاری کے بارے میں اقبال نے کہا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب قاری قرآن ہے تو قرآن خود کیا ہوگا؟ اے لوگو، جب قاری قرآن ہو گیا تو قرآن خود کیا ہے؟ جو راز اقبال نے نہیں کھولا، آج میں رمضان میں کھول رہا ہوں۔ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، خود کتاب والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔